ہے کہ وہ مومنین کی مائیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا امہات الامت کہ وہ امت کی مائیں ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا، یعنی حضور کی امت کی مائیں نہیں ہیں، کیونکہ امت میں تو کافر بھی شامل ہے اور کوئی نبی تو ہے نہیں، سب حضور کی امت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے. ایک امت ماننے والی ہے، ایک نہ ماننے والی ہے، ورنہ امت تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اور پیغمبر ہی نہیں اور نبی ہی نہیں ہے تو اور تو کسی کی امت اب ہو ہی نہیں سکتی. قیامت تک اب جتنی امت ہے وہ ساری حضور کی امت ہے. لیکن فرق یہ ہوگا کہ ایک فرما بردار ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا، اور کچھ امت نافرمان ہے جنہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو نہ مانا. تو اللہ نے فرمایا امہات المومنین ہیں، امہات الامہ نہیں فرمایا. یاد ایک تو ساری امت کی مائیں نہیں، ایک مردوں کی مائیں ہیں یعنی عورتوں کی مائیں نہیں. تو اس میں حکمت کیا تھی؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضور کی بیویاں امت کے مومنوں کی مائیں ہیں باعتبار تعظیم کے، باعتبار تشریف کے، باعتبار تکریم کے، کہ ہم ان کو شرف، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کی عظمت، کیوں مائیں ہیں ہم ان کی تکریم کریں. اچھا پھر ایک ماں تو وہ ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے، اور ایک ماں وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے. بات کو سمجھیں، اللہ کا فرمان جو ہے وہ تو ہماری ماؤں سے، ہمارے باپ سے، کسی کے کہنے سے کروڑ درجے بلند ہے. یہی وجہ تھی نا کہ حضور کی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب اس نے بات کی، ایک دفعہ خود حضور سے بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ازواج ہے نا، حضور سے بات کی، کہنے لگی یا رسول اللہ جدی و جدک واحد. کہنے لگی یا رسول اللہ میرا خاندان باعتبار میرا دادا اور آپ کا دادا آگے جا کے مل جاتے ہیں، ایک ہیں، یعنی میں آپ کے نسب سے ہوں، آپ کے خاندان سے ہوں، اور کوئی بیوی جو ہے وہ آپ کے کسی دادے سے نہیں ملتی. لیکن یہ میری شان ہے کہ جدی و جدو کا واحد. اور دوسرا میری شان ہے کہ جتنی آپ کی بیویاں ہیں ان کو بھائیوں نے، باپ نے اور اولیاء الامور نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے. ایک میری شان ہے کہ ان اللہ زوجنی من فوق العرش، اللہ نے عرش سے میرے نکاح کا فیصلہ کیا. تو یہ بھی میری شان ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ اللہ نے کیا. تو اس لیے جس بات میں اللہ فرما دے، تو اسی لیے جب عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حبر من احبار الیہود، اور بعض علماء تو انہیں حافظ التورات کا لقب بھی دیتے ہیں، اللہ اعلم. تو بہرحال جب وہ مسلمان ہو گئے تو سیدنا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم مسلمان ہو، ہمارے بھائی ہو، صحابی ہو الحمدللہ، لیکن اسلام لانے سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ بحیثیت ایک تورات کے عالم کے، بحیثیت ایک یہودی عالم کے، تم یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں؟ تو یہ بات تم جانتے تھے؟ اس نے کہا حضرت عمر سے بڑی پیاری بات کی، کہا نشکو فی ابنائنا. کہا عمر کیا پوچھتے ہو، ہمیں اپنے اولاد میں، اپنے بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ میں تو شک کوئی نہیں تھا، حضور کی شان میں تو کوئی شک نہیں تھا، ہمیں بیٹے میں شک ہو سکتا ہے. کیا مانا؟ بھئی مانا یہ ہے کہ ایک عورت ہے نا بیوی، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، گناہ نہیں کیا، یہ واقعی آپ کا بیٹا ہے، ورنہ آپ کے اس صبر کو، اس درخت کو کسی اور نے پانی نہیں لگایا، یہ محفوظ ہے بالکل امانت و عفت کے ساتھ، آپ کا بیٹا ہے خالص، اس میں میں نے کوئی خیر. تو ایک عورت کی گواہی ہے، تو عورت کی گواہی تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ بھی دے سکتی ہے عورت، دشمنی بھی کر سکتی ہے عورت، غلطی بھی کر سکتی ہے، اپنی غلطی پہ پردہ بھی ڈال سکتی. اس نے کہا اولاد کے بارے میں تو ہمارے پاس صرف بیوی کی گواہی ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے. تو حضور میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو آپ کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں.
لیکن ان کے دل میں حسد آ گیا، بغض آ گیا، جس سے وہ انکار کر بیٹھے۔ تو اب جناب سمجھیں کہ آپ کی بیویاں امہات المومنین ہیں، کیا مانا؟ بطور شرف، کیا مانا؟ اب باقی احکام مرتب نہیں ہوں گے کہ حضور کی بیویاں چونکہ ہماری ماں ہے لہذا ماں سے پردہ نہیں ہوتا، حضور کی بیویاں ہماری ماں ہیں لہذا ہم بیٹے بن گئے تو محرم ہیں، وہ ہمارے ساتھ سفر پہ بھی جا سکتی ہیں، حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں لہذا ماں کی جائیداد کے ہم وارث بن سکتے ہیں، یا مائیں اپنی اولاد کی جائیداد کی وارث بن سکتی ہیں، نہ باقی احکام جاری نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مائیں ہیں بے اعتبار تعظیم کے، وہ مائیں ہیں بے اعتبار شرف کے، مائیں ہیں بے اعتبار تکریم کے، لیکن باقی احکام جاری نہیں ہوں گے کہ کوئی کہے کہ میری ماں ہے لہذا پردہ کس بات کا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صحابہ کو بنانا کرتے، حضور حضرت انس بن مالک کو بنانا کرتے کہ اب آیت حجاب آ گئی ہے، اب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ تمام صحابہ آ کے حضور کی بیویوں سے جب مسئلہ پوچھتے درمیان میں پردہ ہوتا اور پردے کے ادھر بیٹھ کے سوال کرتے اور بیویاں اندر سے جواب دیتی، تو مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ اچھا یہ حکمت تھی کہ اگر وہ مرد کی بھی ماں ہوتی عورت کی بھی مائیں ہوتی تو بالکل پھر شاید ان کا حکم وہی ہو جاتا جو نسبی ماں کا حکم تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو تکریم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے، شان کے لیے ہے کہ جیسے میرا نبی تمہارے لیے روحانی باپ ہے اسی طرح ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے ماؤں کا حکم رکھتی ہیں۔ تو یہ شان جو اللہ نے دیا ہے یہ بھی ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملا ہے، اور یہ بڑی معمولی سی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے قیامت تک کروڑوں ہوں گے، وہ سب کی مائیں ہیں اور سب کے لیے واجب الاحترام ہیں، واجب التکریم ہیں، واجب التعظیم ہیں، اور بلکہ تکریم و تعظیم۔ اچھا اب دوسری بات دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ خبردار میرے نبی کو تکلیف نہ دینا، ایذا نہ پہنچانا۔ کیوں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایذا کیا مانا؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو، یہ ایذا ہے کہ حضور کی امت ہونے کے بعد حضور کا کہنا نہ مانو، یہ ایذا ہے۔ دیکھیں نا آپ کا بیٹا ہو، آپ اس کو کوئی کام کہیں اور وہ نہ مانے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، آپ کو کتنی رنج ہوگا کہ یار میرا بیٹا ہو کر، میری اولاد ہو کر، اور میں بات بھی اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، یہ پھر بھی نہیں مانتا ہے۔ تو آدمی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے کڑیل جوان تھے لیکن اولاد کی نافرمانی سے کمر ٹوٹ گئی، گردنیں جھک گئیں، شرمسار ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے کہ اولاد نے رسوا کر دیا، اب تو ہم باہر نکلنے کے قابل نہیں۔ اولاد اگر نالائق ہو تو عذاب ہے نا، اولاد اگر شرم ہو تو اپنے والدین کے نام کو بڑھانے والی ہو جائے کہ فلاں کا بیٹا ہے جی، یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، اور والدین فخر کر کے کہتے ہیں جی میرا بیٹا ماشاء اللہ اس نے تو جناب پی ایچ ڈی کیا ہے، میرا بیٹا ماشاء اللہ جی پروفیسر ہے، میرا بیٹا ماشاء اللہ جی ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا جی فلاں افسر ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹا نالائق ہو تو باپ بتاتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ میرا بیٹا کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ایذا دینا۔ اب حضور کی شان میں گستاخی کی، خاک شاف جیسے ایذا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانا۔ اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے ہم نے بڑا عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ وہ جب آئیں گے، جب قیامت میں آئیں گے، دار آخرت میں آئیں گے تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے کہ تم نے کیسے میرے مدنی پاک کو ایذا پہنچایا۔ اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں بھی فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہا کرو،
میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے محمد مصطفیٰ کو ایذا پہنچائی، جو میرے صحابہ ہیں وہ۔ دیکھیں نا، آپ کے دوست کو کوئی گالی دے تو آپ پھڑک اٹھتے ہیں، اب کہتے ہیں یار کمال ہے، میں کو بے غیرت ہوں، اپنے دوست کے بارے میں بے عزتی ہوتی رہے، میں سنتا رہوں بیٹھا رہوں، کیسے ہوتا ہے؟ تو جو حضور کے دوست ہیں تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی جب ان کی شان میں ہم کوئی بے ادبی کریں۔ ایسے فرمایا کہ من آذاہم فقد آذانی، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، اور فرمایا ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں بھی مقدم فرما دیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ورنہ آپ بندے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کو ایذا پہنچائے؟ تو یہ رسول کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے رسول کو جو تم تکلیف پہنچاؤ گے یہ دراصل اللہ کو تکلیف پہنچائے، چونکہ وہ تو میرا رسول ہے، اس کو تو میں نے بھیجا ہے، اس کے سر پہ تاج رسالت و نبوت کو میں نے رکھا۔ تو یہ اسی طرح ایذا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، ایذا کا معنی ہوتا ہے حضور کے اقوال کو چھوڑ دینا، ایذا کا معنی ہوتا ہے حضور کے اعمال کو چھوڑ دینا، ایذا کا معنی ہوتا ہے حضور کی سیرت و صورت سے نفرت کرنا، نعوذ باللہ، یہ سب ایذا میں آتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن اب جو بات میں نے عرض کرنی تھی اس کو دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، یعنی اصل بات سمجھنے کی کوشش۔ پہلے تو فرمایا کہ خبردار میرے نبی کو ایذا نہ دینا، میرے نبی کو ایذا نہ پہنچانا۔ اس آیت کے فوراً بعد اسی آیت میں آگے فرما دیا کہ میرے نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، خبردار نکاح نہ کرنا۔ تو اس لیے مفسرین نے استنباط کیا ہے، مفسرین نے یہاں سے مسئلہ سمجھا ہے، انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ حضور کو ایذا پہنچانے کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی نا، ان میں سب سے شدید یہ ہے کہ کوئی حضور کی بیوی کی توہین کرے، حضور کی ازواج مطہرات کی توہین کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ نے ایذائے رسول کے فوراً بعد اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ خبردار میرے نبی کی وفات کے بعد میرے نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ جو زوجہ ہے محمد مصطفیٰ ہے، جو بستر نبی پہ لیٹی ہے، وہ تمہارے گھر میں آ جائے، وہ تمہاری بیوی کہلائے، وہ تمہارے تابع ہو جائے، اتنا ایذا پہنچاتے ہو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور یہ معمولی بات نہیں، لیکن نا بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، اس کا وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو حق ہے جہاں چاہے نکاح کر لے، جہاں چاہے شادی کر لے۔ اچھا، اسی طرح بہت بڑا مقام ہے صحابہ کا، بہت بڑا مقام ہے خلفائے راشدین کا، لیکن اگر وہ مر جائیں، فوت ہو جائیں تو ان کی بیویوں سے دوسرا شادی کر سکتا ہے۔ یہ شان صرف پیغمبر کی ہے، یہ شان صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور یہ نکاح کرنا جو ہے ایذائے رسول میں شامل ہے کہ گویا حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حضور کو ایذا دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا شان دیا ہے ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ دو اعزاز اللہ نے قرآن میں دیے، ایک تو دیا کہ ازواجہ امہاتہم، اور دوسرا یہ دیا کہ میرے نبی کو ایذا نہ پہنچانا، اور ایذا کی سب سے شدید قسم کیا ہے کہ میرے نبی کے بعد میرے نبی کی بیویوں سے کبھی شادی نہ کرنا، کبھی نکاح نہ کرنا، ورنہ یہ سب سے زیادہ عذاب ہے اور سب سے زیادہ ایذا ہے۔ یہ دو اعزاز دیے اللہ نے ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جناب اب دیکھیں گے تیسرا اعزاز بخشا، فرمایا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی کی بیویوں تم کوئی اور عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، لستن كأحد من النساء، یعنی ساری کائنات کی جو عورتیں ہیں تم ان جیسی نہیں ہو، تمہارا شان بہت بلند ہے،
النساء میں سب عورتیں آ گئی. اور جب نفی ہونا عہد کے ساتھ تو بات مثلا آپ کہیں کہ ما فی البیت احد، گھر میں کوئی نہیں، یہ نفی کمال ہوگی. اسی لیے اللہ کی صفت آئی ہے نا احد، اللہ کی صفت آئی ہے نا احد، ورنہ اللہ کی صفت واحد بھی تو آئی ہے، الہکم الہ واحد. لیکن یہاں پر میں قل هو اللہ احد، تو احد کے ساتھ جو نفی ہوگی وہ بالکل نفی کمال کی ہوگی، اس سے زیادہ نفی تو ہو ہی نہیں سکتی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، احد یہ نہیں کہا واحد من النساء، فرمایا احد من النساء. تو النساء میں جو عموم تھا اس میں، اور اس کے بعد پھر اگلے ہدایات ہیں. تو یہ بھی اللہ نے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے، تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو، تمہاری شان ہی نرالی ہے، تمہارا مقام ہی نرالا ہے، تمہاری عظمت ہی نرالی ہے، تمہارا مقام عظمت اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اچھا دیکھیں خدا کی شان، دیکھیں اب اسی سے ازواج کی شان کو سمجھنے. کسی جگہ فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی بغیر اذن کے داخل نہ ہو. وہاں گھروں کی نسبت نبی کی طرف کی، بیوتن نبی. اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے بیویاں تمہارے گھروں میں جو پڑھا جاتا ہے، یعنی وہاں بیت کی نسبت نبی کی طرف، یہاں بیوت کی نسبت جو ہے ازواج محمد مصطفیٰ کی طرف. فی بیوتکن، بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے گھر اللہ کے نبی کے تھے، پھر اللہ نے ہر بیوی کو وہ گھر اپنی زندگی میں مل کر دیا، اس لیے اب وہ بیویوں کے گھر ہو گئے. اور بعض نے فرمایا نا یہ بھی شان بیان کرنے کی بات ہے کہ تم دونوں کا گھر ہے، وہ گھر نبی کا ہے، وہ گھر بیویوں کا ہے. کبھی نبی کی طرف نسبت، کبھی بیویوں کی طرف نسبت، یعنی ان کو نبی کے برابر لا رہے ہیں. اس لیے یہ شان جو ہے یہ بھی ازواج مطہرات کو ملا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ ازواج، زوج کا لفظ جو ہے یہ بھی ازواج نبی کے لیے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا. یعنی تمام پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر ہے، وامرأۃ لوط، امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون. لیکن یہ شان اگر ملا ہے کہ جو تقابل ہے، تماثل ہے، تشاکل ہے، تحابب ہے، توادد ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی بیویوں میں ہے اور کسی کو وہ مقام نہیں ملا ہے. تو یہ عظمت اور یہ شان بھی اگر ملا ہے تو وہ ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اچھا اس کے بعد دیکھو جی علماء نے فرمایا جیسے حضور نے دعا کی کہ اللہ میں جس سے شادی کروں وہ میری جنت میں بیوی ہو. علماء نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بیویاں جن سے بھی حضور کا رشتہ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. کیوں قرآن کہتا ہے انا احللنا لک ازواجک، ہم نے تیرے لیے تیری بیویوں کو حلال کیا. تو معنی یہ ہے کہ سارا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے لیے ان بیویوں کو چن لیا. اچھا اس کے بعد پھر آیت تخییر آئی. اللہ نے خیار دیا بیویوں کو کہ دنیا چنتی ہو یا آخرت. اللہ نے فرمایا تھا آپ سابقہ درس میں وہ آیت مبارک سن چکے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اپنی بیویوں کو خیار دے دیں، آپ ان کو
مخیر کر دیں، وہ چاہیں تو دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت اختیار کریں، یا چاہیں تو جو اس ملک میں ہیں وہ کیسے حاصل ہو، مسلمانوں کو کیسے اس ہار سے نکل